شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے ہیں شاہکار کہانیاں۔ آج بھی کمرے میں لیٹا میں خیالی خیالوں سے کھیل رہا تھا، اور جب بھی اندھیرا چھا جاتا ہے تم نہ جانے کہاں سے نکل آتی ہو، جیسے تم نے تاریکی کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ مجبوراً مجھے جلے ہوئے سگریٹ کی راکھ کی طرح تمہیں بھی ذہن سے جھٹک دینا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی تمہاری آواز پر نظمیں نہیں لکھی، کبھی تمہاری یاد میں تارے گننے کا پروگرام نہیں بنایا۔ پھر میں تمہیں کیوں یاد کیے جاؤں؟ زندگی بھر تم سے اتنی دور رہا کہ کبھی اس رنگ و بو کے سیلاب میں غرق نہ ہو سکا جو تمہارے چاروں طرف پھیلا رہا۔ ہمارے بیچ جھوٹی عقیدت اور مضحکہ خیز احترام کی خلیج حائل رہی۔ پھر آج تم اپنی آہوں اور سسکیوں سے کون سے جذبے جگانا چاہتی ہو؟ مجھے آج صبح ہی عائشہ کے خط سے تمہاری موت کی خبر مل چکی ہے، لیکن میں اس موت پر اظہار افسوس نہ کر سکا، اور نہ جانے کتنے بادل بنا برسے گزر جاتے ہیں، کتنے نغمے ساز کے اندر ہی اندر دم توڑ دیتے ہیں، کتنے انسان ایک لمحے کی خوشی ڈھونڈتے مر جاتے ہیں۔ پھر تمہاری موت تو میرے سامنے کئی بار ہو چکی ہے، حالانکہ مادی طور پر تم چلتی پھرتی نظر آتی تھیں، بالکل یوں ہی جیسے آج میرے کمرے میں آ بیٹھی ہو۔ مگر اس وقت میں تمہارے خیالی وجود سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جب تمہاری جانی پہچانی سسکیاں تمہارے وجود کا یقین دلا رہی ہوں تو میں اسے واہمہ کیسے سمجھ لوں؟ تمہارا اور اندھیرے کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ تم جہاں جہاں بھی گئیں چراغ گل ہوتے گئے، تاریکی کے حلقے تمہیں اپنے گھیرے میں لیتے گئے، جس طرح مریم کی تصویر کے گرد مصور نور کا ہالہ کھینچ دیتا ہے۔ تقدس اور معصومیت کی لکیریں جن کے اندر مریم کی روح کو محصور کر دیا گیا ہے، عورت کی روح کو کیسے کیسے شکنجوں میں کسا گیا۔ اس وقت بھی جب تمہارے مستقبل کی طرح میرے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تمہارے آنسو یوں چمک رہے ہیں جیسے کسی برہمن نے دریا کی سطح پر چراغوں کی قطار چن دی ہو۔ میرے کمرے میں تمہارے آنسوؤں نے اجالے کی امید قائم رکھی ہے۔ ہم مشرق کے مرد صدیوں سے اپنی عیشگاہوں میں تمہارے اشکوں سے جشن مناتے آئے ہیں۔ تمہارے متعلق لوگوں نے جو کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں وہ بالکل سطحی تھیں، اس لیے میں نے حقیقت کی روشنی میں آ کر تمہیں سمجھنا چاہا۔ تم کیا تھیں؟ اماوس کی رات کو ٹوٹنے والا ایک ستارہ جو اپنی آخری جھلک سے بہت سے دلوں میں امید کی ایک کرن جگا کر غائب ہو جائے، ایک تند لہر جو اپنے زوم میں ساحل کے پرخچے اڑانے کے ساتھ خود بھی مٹ گئی ہو۔ آج جب تم اپنے گناہوں کی لمبی فہرست سمیت خود ہی میرے کمرے میں آ گئی ہو، مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تم ایک عام لڑکی ہونے کے باوجود دوسروں سے کس قدر مختلف تھیں۔ تم ایک مسحور کرنے والا جادو بن گئیں جو کتنے ہی خریداروں کو کھینچ لایا، مگر سونگھا ہوا پھول سمجھ کر سب واپس چلے گئے۔ دکاندار کے نزدیک وہ چیز کتنی حقیر ہو جاتی ہے جسے گراہک الٹ پلٹ کر پھر دکان میں رکھ دے۔ شیشے کے کیس میں بند رہنے والی گڑیا، آج تم اتنی صاف صاف باتیں سن کر حیران کیوں ہو رہی ہو، جبکہ تم نے آس پاس کے شیش محل چکنا چور کر ڈالے تھے اور سماج کی کھینچی ہوئی لکیروں پر چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک بار تم سب لڑکیوں کو آنگن میں دھما چوکڑی مچاتے دیکھ کر امی نے کہا تھا، مت روکو نگوڑی ماریوں کو، کماری لڑکیاں برساتی چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ کون جانے کل کس کا ڈولا دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت اخبار پڑھتے پڑھتے میں نے تمہاری زندگی کی پوری فلم دیکھ ڈالی، جب تم کسی ناصر شاہد کلرک سے بیاہ رچا کر آنسو پوچھتی ڈولے میں سوار ہو کر چلی جاؤ گی۔ ہر سال ایک منع کی پیدائش میں اضافہ رہے گا، اور 8ویں یا 10ویں منع کی پیدائش پر تپیدق کا شکار ہو کر مر جاؤ گی۔ ہر لڑکی اپنی لکیروں پر دوڑتی چلی آئی ہے، مگر تم نے اپنی انفرادیت سے ایک نیا راستہ ڈھونڈنا چاہا،
جس کی سزا میں تم پر موت و زندگی حرام ہو گئی۔ تم منجلے چچا کی 10ویں یا 11ویں اولاد تھیں اور نامراد لڑکی۔ لڑکی ہے تو کیا، نصیب اچھے ہوں، لڑکے کون سا فیض پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کی موت پر آنسو بہانے والی بیٹی ہی ہوتی ہے، اور اپنی موت کے نوحہ کر کے پیدا ہوتے ہی کسی نے تمہیں خوش آمدید نہ کہا۔ اپنے آس پاس کے اس ماحول نے تمہیں زیادہ حساس بنا دیا۔ حقارت بھری نظروں نے تمہاری خودداری کو بھیڑوں کے چھتے کی طرح چھیڑ دیا، اور تم نے کچھ کرنے کچھ پانے کی قسم کھا لی۔ تمہارے متعلق بدنامیاں اور سرگوشیاں بڑھتی گئیں۔ جاہل، بد دماغ، بدصورت اور مغرور جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا، لیکن تم ایک ننھی سی چڑیا کی طرح اترا اترا کر کہتی، جو میرے پاس ہے وہ راجا کے محل میں نہیں۔ اسی انانیت پسندی سے تم ایک ایسا شیر بن گئیں جس کے غالب کے شارحین کی طرح ہر ایک نے الگ الگ معنی نکالنے چاہے، مگر پھر بھی بہت کم حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکے، اور میں نے بہت دور ہو کر سمجھنا چاہا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے دوسرے مردوں کی طرح تمہاری دوشیزگی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا، کبھی اتنے نزدیک نہیں آیا کہ تمہارے تنفس کی رفتار سے کوئی راز پا سکوں۔ پھر کبھی اس شعر پر میں نے کافی ریسرچ کی، دماغ کی لیبارٹری میں 2 سال تک تجربے کیے، لیکن کچھ سمجھ نہ سکا۔ ایک بار مجھے اپنی جانب جھکتے دیکھ کر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ احمد بھائی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ کولی کی دلالی میں آپ بھی اپنے ہاتھ کالے کر بیٹھیں۔ مگر یہ اتنا بڑا حزنیہ ہے کہ تم نے بہت سوں کو دلالی سے بچانے کی خاطر اپنے منہ پر کالک مل لی تھی، تاکہ ان کے سفید دامن سیاہی سے ملوث نہ ہو۔ تو میری بہت عزت کرتی تھی، ایک نوجوان مرد کی جو تمہارے ذرا سے سہارے پر آگے بڑھنا چاہتا تھا، جس نے 18 سال کی عمر میں تم کو کئی بار فریب دیے، منزل کے قریب لا کر بھٹکا دیا، بدنامی کی کوٹری میں ڈھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر تم نے اپنی رہی سہی عزت کی دھجیاں بکھیر ڈالیں اور بیچ چوراہے پر اپنے سب ظاہری لباس نوچ پھینکے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ تم میری عزت کرتی رہیں، اور میں تمہیں سمجھانے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ جذبات کی انجیکشن قطعی بے اثر ہو گئے، ورنہ ممکن تھا کہ ایک دن میری خودداری تمہارے قدموں پر پڑی بخشش کی طلبگار ہوتی، اور تم ادھر کی طرح مجھے ایک چٹان پر چھوڑ کر کہتی، میں نے تمہارے پانے کے لیے بہت سی ٹھوکریں کھائیں، مگر تمہارے چھونے سے پہلے اتنی بلندی پر پہنچ گئی کہ جب تم وہاں پہنچے تو میں سراب بن چکی تھی۔ گھبراؤ مت، تم نے یہ الفاظ اتھر یا ریاض سے خود نہیں کہے، لیکن آج تک تم نے اور کون سی باتیں زبان سے ادا کی ہیں۔ تم تو اس گونگی کی طرح ہو جسے اپنا مفہوم ہمیشہ عملی طور پر سمجھانا پڑتا ہے۔ بظاہر تم کتنی معمولی سی تھی، چھوٹے چھوٹے کاندھوں تک لہراتے ہوئے بال، جن کی باریک باریک آوارہ لٹیں چہرے کے گرد ہالہ بنائے کاپتی رہتی، معمولی سا قد، دبلا پتلا دھان پان سا جسم، جیسے تیز ہوا کے جھونکے بھی تمہیں اڑا کر لے جائیں گے، جیسے تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا تو چھوئی موئی کی طرح کملا جاؤ گی، ایک وہمہ سی ادھورا خاکہ۔ کتنے ہلکے ہلکے تھے تمہارے خد و خال، پتلے خمیدہ لب جو ہمیشہ سرد مہر سے بند رہتے، ہر چیز کو تجسس سے دیکھنے والی ہمدرد آنکھیں جو اپنے سارے گناہوں کو آشکارا کرنے کو تیار رہتی، اور اسی خیال سے باتیں کرتے وقت بارہا بند ہو جاتی تاکہ ان کی گہرائیوں کا کوئی پتہ نہ لگا سکے۔ اور ہاں، ہر لمحہ بدلنے والا رنگ جو کبھی شعلہ کی طرح دہکنے لگتا، کبھی مٹی کی طرح میلا پڑ جاتا۔ جب تم باتیں کرتی تو تمہارے نقوش بالکل نہ بدلتے۔ کتنی مشکل بات تھی تمہارے چہرے سے کسی بات کا اندازہ لگانا۔ اس معمولی سی شکل و صورت ہی نے تو گھر میں تمہیں ناقابل التفات چیز بنا دیا۔ اپنی خوبصورت سعادت مند بہنوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی قیمت نہیں تھی۔ خرید و فروخت کے اس بازار میں صرف اچھی صورت والی لڑکی کے اونچے دام لگتے ہیں۔ چچا اور چچی کے لیے یہ خیال سہانے روح تھا۔
مجھے آج سے 3 سال پہلے والی جاڑوں کی ایک صبح یاد آ رہی ہے۔ تم اس وقت نہا کر آئی تھیں، نسرین و عائشہ کے ساتھ صحن میں بیٹھی سویٹر کا نمونہ بنا بنا کر ادھیڑ رہی تھیں۔ نومبر کی لطیف دھوپ آنگن میں بکھری ہوئی تھی۔ چچی نیچے بیٹھی نئے لحافوں کو نگند رہی تھیں۔ اس وقت تمہارے گلابی دوپٹے، بھیگے بال اور نکھرے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بھی مجھے کوئی شعر یاد نہیں آیا، کوئی تشبیہ دماغ میں نہیں ابھری۔ عائشہ، نسرین اور فرزانہ کے فروزہ حسن نے تمہارے چراغ کو ٹمٹمانے بھی نہیں دیا۔ اتنی کمتر تھیں تم، مغرور اور اپنے حسن کے ہتھیاروں سے واقف بہنوں کے حلقے میں۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ حسن کے اس جمگھٹ میں تمہاری کہانی کتنی پھیکی اور مختصر ہوگی۔ انہی دنوں مسلسل بیکاری نے مجھے نئی نئی راہوں سے واقف کرایا۔ گھر سے بہت دور ایک ہڑتال کے سلسلے میں گرفتار ہوا تو عائشہ کے خط سے پہلی بار تمہاری جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم لڑکیوں کو خط لکھنے کے لیے بھی تو کوئی بات نہیں ملتی۔ عائشہ کے خط بھی اس کی طرح خاموش اور معصوم ہوتے ہیں، جن میں ابا کی ناراضگی سے لے کر خاندان کی اہم تقریبوں میں آنے والی عورتوں کے کپڑے، زیوروں، ڈیزائن اور اسکول کی سہیلیوں کے رومان تک ہر چیز کا ذکر تفصیل سے ہوتا۔ ساتھ ہی مجھے بھی ایسا ہی مزیدار لمبا خط لکھنے کی ہدایت کرتی۔ میری بہن جو نہیں جانتی تھی کہ میں رومانوں، سرگوشیوں، رنگینیوں سے کتنا دور تھا، لیکن وہ میری مسلسل خاموشی کے باوجود ایک ہنگامہ پر گھر میں کمرے میں بیٹھی بار بار منہ پر جھکانے والی لٹوں کو پیچھے جھٹک کر لکھتی رہی۔ آپ نے اور سنا بھائی جان؟ قدسیہ کے یہاں چھوٹی خالہ امجد بھائی کا پیغام لے کر گئیں تو قدسیہ نے خود آ کر کہہ دیا کہ امجد سے بیاہ نہیں کرے گی۔ سنا ہے چچا ابا زہر کھانے والے ہیں، سارے خاندان میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ اس دن بہت دن کے بعد میں جیل کی منحوس کوٹری میں مسکرایا تھا۔ اس دلیرانہ جرت پر غائبانہ تمہاری پیٹھ ٹھوکی تھی اور محسوس کیا تھا کہ جس خول میں ہم اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ جی چاہا چچا ابا کو ایک زہر کی شیشی فوراً پارسل کر دوں تاکہ وہ صرف ارادہ کر کے ہی نہ رہ جائیں۔ تم پھر ایک بار میرے سامنے آئی تھیں، جھنجھلا کر، سویٹر ادھیڑتی ہوئی۔ پھر میں اس واقعے کو بھول گیا۔ عائشہ اپنے خطوں میں لکھتی رہتی کہ تمہارا اور ریاض کا رومان چل رہا ہے۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اس محبت کو کامیاب بنانے کی کتنی کوشش کی، لیکن ریاض تمہارے یہاں کا لے پالک تھا، تمہارے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلا تھا۔ پھر چچا ابا کو اس محبت کی سنگن ملی تو ریاض کو گھر ہی سے نہیں بلکہ شہر سے بھی نکال دیا گیا، اور تم نے بڑے تحمل سے محبت کی اس لاش کو دل کے قبرستان میں دفن کر دینا چاہا، لیکن شاید ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ مردار کھانے والے گدھ جو ایسے موقعوں کی تلاش میں پھرتے ہیں اس لاش کو باہر کھینچ لائے، جی بھر کے لطف اٹھایا اور چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ تمہاری بیماری کو بڑے معنی پہنائے گئے، یعنی یہ سب ریاض کی امانت کو ٹھکانے لگانے کے بہانے ہیں، اور تم اپنے بند کمرے میں نہیں پڑی رہتی بلکہ ریاض کے ساتھ فرار ہو چکی ہو۔ یہ افواہیں میں نے بہت دور بیٹھ کر سنی اور ہر بات کو یقین کے خانے میں ڈالتا گیا۔ یہ کوئی ناقابل یقین بات بھی تو نہیں تھی۔ بقول عائشہ کے تم اپنی اہمیت کا احساس دلانے کا فیصلہ کر چکی تھیں اور تم نے ساری دنیا کو ٹھکرا کر اپنی منمانی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر تم جیسی محبت کی ماری لڑکیاں اس سے زیادہ اپنی اہمیت کا ثبوت کیا دے سکتی ہیں؟ اس کے بعد جب میں رہا ہو کر گھر آیا تو تم وقت کا اہم موضوع بن چکی تھیں۔ یہ عائشہ کے الفاظ میں کچھ کرنے کی دھن میں اپنا رہا سا وقار بھی کھو چکی تھیں۔ اس دوران میں تم اپنے ماسٹر سے محبت کر چکی تھیں جو تمہیں پڑھانے آتا تھا، ایک سیدھا سادہ خطرناک حد تک شریف انسان جو اپنی مظلومی و بیچارگی ظاہر کر کے دوسروں سے رحم کی بھیک مانگتا تھا۔ پہلے اس نے تمہیں عزت و شرافت کے سبق پڑھائے، اپنی بیچارگی و دکھ کے افسانے سنائے۔ اس کی محبوبہ نے اسے دھوکہ دیا تھا، محض غریبی کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ محبوباؤں کے دھوکہ دینے کا دکھڑا بھی کتنا فرسودہ ہو چکا ہے۔
پھر اس کی پیاری دنیا میں تم نے اپنی ہمدردی کے چند قطرے برسانے چاہے، اپنے طرز عمل سے اس کا دکھ کم کرنا چاہا، اپنے غم کی کہانی بھی اسے سنا ڈالی۔ کورس کی کتابوں کو ایک جانب سمیٹ کر تسکین و تسلی کے سبق پڑھائے جانے لگے۔ تمہارا ماسٹر بیمار ہو گیا اور چچا ابا نے دوسرا ماسٹر رکھنا چاہا تو تم نے انکار کر دیا۔ تم اس ماسٹر سے پڑھنا چاہتی تھیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جانے پر مصر تھیں۔ یہ ساری باتیں گھر کے بچوں نے مجھے سنائیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ اس ماسٹر سے محبت نہیں، صرف ہمدردی تھی؟ یہ انسانیت کا جذبہ ہی ایک رات چپکے سے اٹھا کر تمہیں ماسٹر کے گھر لے گیا، اور جب تم دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں تو چچا ابا کی ضرب سے بے ہوش ہو گئیں۔ پھر مہینوں گھر والے تمہارے سائے سے اچھوتوں کی طرح بچتے رہے۔ گھر کی لمبی لمبی ناکوں والی عورتوں نے برادری میں نکلنا چھوڑ دیا۔ چچا ابا نے وقت سے پہلے پینشن لے لی اور تم سارے خاندان پر کلنک کا جھومر بن کر لہرانے لگی۔ لڑکیوں کو تمہارے قریب بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، مگر تم شان بے نیازی سے رہتی تھیں۔ گنگا ری گنگا تو کہاں لہرائے، میں پاؤں بھی تو ڈبوؤں۔ اور بیچ آنگن میں کھڑے ہو کر تم نے اماں سے کہا، میرا جو جی چاہے گا کروں گی، یا پھر آپ لوگ مجھے مار ڈالیے۔ پھر سب نے دوسری بات سے اتفاق کر لیا، سب نے تم پر فاتحہ پڑھ ڈالی، مگر شمیم ماموں اس فاتحہ میں شریک نہیں ہوئے۔ رفتہ رفتہ دوسرا غم بھی بھولنے لگا۔ کچھ شمیم ماموں کی ناز برداریوں نے مٹا ڈالا، وہ تم پر بے حد مہربان تھے۔ عائشہ کہتی تھی شمیم ماموں کی عذرا بھی تو قدسیہ کی کلاس فیلو ہے، جیسی ان کی بیٹی ویسی قدسیہ، پھر وہ کیسے ایک لڑکی کو گھل گھل کر مرتا دیکھیں۔ شمیم ماموں بڑی مدت سے بیوی بچوں سے قطع تعلق کیے بڑی رنگین زندگی گزار رہے تھے، صرف اتنی سی بات پر کہ ان کی بیوی کبھی اچھی ساڑی نہ باندھ سکیں۔ ایک بار عائشہ نے لکھا تھا کہ بہترین ساڑی باندھنے پر تم انعام لے چکی ہو۔ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہیں سیر کرانے جاتے ہیں، تمہارے صدقے میں سارا گھر سنیما دیکھتا، پکنک پر جاتا، موٹروں میں گھومتا۔ تم کوئی اعلیٰ ڈگری لینا چاہتی تھیں اور چچا ابا تمہیں تنہا ہاسٹل میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے بیچارے شمیم ماموں اپنی وکالت کے بے شمار اہم کام چھوڑ کر 12 بجے رات تک فارسی و اردو شاعروں کا کلام پڑھاتے، عشق و تصور میں ڈوبے ہوئے اشعار کا مطلب تم سے پوچھتے اور ان میں چھپے ہوئے نقطوں کی وضاحت پر جھوم جھوم اٹھتے۔ سب طرف سے ٹھکرائے جانے سے پہلے تم خود ہی کسی سے بات نہ کرتی تھیں، دن بھر پلنگ پر آندھی پڑی نہ جانے کیا کیا سوچا کرتی، کوئی بات نہ کرتا تو شکایت نہ کرتی، شمیم ماموں سر پر ہاتھ پھیرتے تو منع نہ کرتی، ہاتھ پکڑ کر موٹر میں بٹھا دیتے تو بیٹھ جاتی۔ ممکن ہے تم سے ان کی ویران زندگی نہ دیکھی گئی ہو اور انسانیت کے تقاضے نے مجبور کیا ہو۔ پھر تمہاری یہ روش کتنی تعجب خیز تھی۔ مومانی کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا اور سب کی سوالیہ نظریں تمہارے چہرے پر پڑ گئیں۔ ایک رات جب تم شمیم ماموں سے پڑھ رہی تھیں، کمرے میں کچھ شور ہوا اور تم بغیر دوپٹے کے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئیں اور پلنگ پر گر کر رونے لگیں۔ پیچھے پیچھے گھر کے سب لوگوں کی لمبی قطار تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے تماشا دیکھنے لگا۔ چچی نے اپنی دانست میں تمہاری پیٹھ پر بڑے زوردار دھموکے رسید کیے اور بہت سی مرغیاں کڑکڑانے لگیں۔ جواب میں سسکیاں روک کے تم نے بڑی مشکل سے کہا، میں جدھر بھی جاؤں سب مجھی کو برا کہتے ہیں، مجھے کیا معلوم کہ وہ اتنا کمینہ۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ کوئی مرد ماموں نہیں ہوتا، صرف کمینہ ہوتا ہے، جو عورت سے سب کچھ لینے کے بعد بھی اسے جھلملاتے ہوئے آنسوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ شمیم ماموں نے سوچا ہوگا کہ اگر ریاض یا ماسٹر تمہیں کوئی امانت نہ دے سکے تو وہ کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، جبکہ وہ کسی رشتے سے تمہارے ماموں بھی بنے ہوئے تھے۔ پھر تو ان کی بیوی نے یہ خبر شہر بھر میں عام کر دی کہ تم چاہو تو بیوی بچوں والے مردوں کو بھی بہکا دو۔ شمیم ماموں جیسا پرہیزگار انسان تمہیں دیکھ کر سٹیا گیا۔ کسی میوزیم میں رکھی ہوئی لاکھوں سال پرانی ممی کی طرح تم ایک نمائش کی چیز بن گئیں۔ چھتوں کو پھلانگتی ہوئی یہ بات سارے شہر کا گشت لگا کر تمہارے ماتھے سے چپک گئی۔ عورتیں اور لڑکیاں دور دور سے کولوں پر ہاتھ ٹکائے، ناک پر انگلی رکھے تمہیں دیکھنے آتیں۔
مردوں کی محفلوں میں بلند قہقہوں اور فحش گالیوں کے بیچ تمہارا نام آ جاتا تو خود بھی اس لٹنے والے باغ میں جانے کو طبیعت مچل اٹھتی۔ اطہر اسی مال غنیمت کی امید میں آیا تھا، میرا چھوٹا بھائی، جو اپنی آوارگی کے سبب حوالات تک کھویا تھا۔ متوسط طبقے کا ایک بیکار نوجوان جسے بیکاری نے مٹا ڈالا تھا اور سب اس سے مایوس ہو گئے تھے۔ متفق طور پر طے ہو گیا تھا کہ کوئی اسے بیٹی نہ دے گا۔ باہر کی تفریحوں کے علاوہ وہ کئی بار گھریلو لڑکیوں کو بھی جھانسا دے چکا تھا، بلکہ راحت کے متعلق تو یہ مشہور تھا کہ محض اطہر کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑے بیٹھی ہے، مگر اپنے سیاہ کارناموں کے باوجود وہ تمہاری جانب سے مایوس نہیں لوٹا۔ ساری دنیا سے دھتکارا ہوا، منہ پھٹ، بے رحم، چیخ چیخ کر باتیں کرنے والا اطہر، جسے ابا روز گھر سے نکال دیتے، امی کوسنے دیتی اور عائشہ اپنی قسمت پر صبر کر کے بیٹھ جاتی۔ اگر بہنوں کے بھائی قابل فخر نہ ہوں تو وہ کتنی بدنصیب نظر آتی ہیں۔ خوبصورت کماؤ بھائیوں کے بھروسے پر ہی تو وہ نہ جانے کتنی ناکوں کو اپنے سامنے رگڑوا سکتی ہیں۔ عائشہ کی ساری توجہ میری جانب مرکوز ہو گئی تھی۔ میری خشک اور بے ربط زندگی میں لڑکیوں کے لیے کوئی دلچسپی نہ تھی، پھر بھی اپنی اصول پسندی اور صاف گوئی کی وجہ سے میری شخصیت کو کافی اہمیت حاصل تھی۔ تمہاری بارگاہ میں اطہر کو کیسے شرف نیاز بخشا گیا، یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ تو اپنے خوبصورت جسم اور بے باک لہجے سے مار کے سر کراتا تھا، لیکن تم نے ہمیشہ بجھے دل اور بیمار ذہن تلاش کیے تھے۔ یہاں مجھے اپنی ریسرچ بیکار معلوم ہوئی، اور اسے اٹھا کر پھینکنے سے پہلے میں نے تم سے راہ و رسم بڑھانا چاہیے۔ مجھے گھر میں بہت کم رہنے کا اتفاق ہوتا تھا، خصوصاً تم سے کبھی بے تکلف بات کرنے کی فرصت نہ ملی۔ اس ایک گھر میں رہنے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ تم مجھ سے ہمیشہ چھپنا چاہتی تھیں، کیونکہ پہلے دن ہماری ملاقات نے بڑی تلخ فضا پیدا کر دی تھی۔ اس دن ہم ناشتے کی میز پر ملے تھے۔ تم شاید میرے متعلق عائشہ سے پہلے ہی سن چکی تھیں اور مجھ تک اپنے کارنامے پہنچانے سے گریز کر رہی تھیں۔ احتیاط سے سر پر پلو ڈالے نظریں جھکائے بیٹھی تھیں، جیسے کسی پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے آئی ہو۔ عائشہ نے میری طرف بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، بھائی جان دیکھیے یہ ہیں قدسیہ۔ عائشہ کی طنزیہ نظروں کو تم نے پکڑ لیا اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر خشک لہجے میں کہا، تو احمد بھائی مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ اور تم چائے کی پیالی رکھ کر اٹھ گئی تھیں۔ برسات کی ایک شام کو ہلکی ہلکی رمجھم نے موسم بڑا پرکیف بنا دیا تھا۔ میں حسب عادت دھوؤں سے خیالی حولے بنا رہا تھا۔ عائشہ، پروین، چھوٹی بھابھی اور فرزانہ قریب بیٹھی کیرم کھیل رہی تھیں اور کسی فلم پر زوردار بحث ہو رہی تھی۔ ایک ہیرو دو لڑکیوں سے بیک وقت محبت کرتا ہے اور ڈائریکٹر ہر بار اس کی محبت کو سچی بنانے پر مصر ہے۔ عائشہ کے خیال میں یہ محبت کی توہین تھی یا ہیرو کی بلحوثی۔ تم ان کے قریب بیٹھی سیاہ ساٹن کے ایک ٹکڑے پر ننھے ننھے آئینے ٹاک رہی تھیں، جس کی بہت سی شعاؤں نے تمہارے چہرے پر مشالیں جلا دی تھیں۔ اپنی رائے کو وزنی بنانے کے لیے عائشہ نے مجھ سے پوچھا، آپ بتائیے بھائی جان، کیا محبت ایک سے زیادہ بار کی جا سکتی ہے؟ اور میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، قدسیہ سے پوچھو۔ تمہارے ہاتھ کام کرتے کرتے رک گئے، چہرے پر جلتی ہوئی مشالیں بجھ گئیں اور شکایت آمیز نظروں سے تم میری طرف دیکھتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ بھابھی اور فرزانہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگیں۔ پروین بات ٹالنے کو گنگنانے لگی اور عائشہ نے داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھر میں نے اس خوبصورت شام کا زر لباس نوچ کر پھینک دیا۔ رم جھم شور مچانے والی بوندیں آنسوؤں کے دھارے بن گئیں اور کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ آج موسم کتنا خوشگوار ہو رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کئی بار گھومنے جائیں، تو جائیے، تم حسب عادت مختصر جواب دے رہی تھیں، مگر کوئی ساتھ چلنے والا جو نہیں۔ اطہر نے وعدہ کیا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ بہت غیر ذمہ دار اور جھوٹا ہو گیا ہے یہ لڑکا۔ اطہر کی برائی کر میں نے تمہارے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہا۔ تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی کتاب پر تھیں اور ہاتھ ٹیبل کلاتھ کی شکنیں درست کرنے میں مصروف۔ پھر بڑے طنز کے ساتھ تم نے کہا، اتنے سہانے موسم میں تو وہ
کسی بار میں بے ہوش پڑے ہوں گے۔ آپ لوگ تو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں نا۔ یہ تم کہہ رہی تھی، تم جس کے متعلق مشہور تھا کہ سارے خاندان کی عزت جوتے کی نوک پر اچھال کر تم نے اطہر سے شادی کر لی ہے۔ سب سے چھپ کر اسے روپے دیتی ہو، وہ شراب پی کر آتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرتی ہو۔ اتنے برے انسان پر تمہاری یہ عنایتیں کیوں تھیں، جبکہ پچھلی زندگی میں کئی ناقابل اعتبار لوگ دھوکہ دے چکے تھے؟ تمہارے متعلق پھیلی ہوئی بدنامیوں کے درمیان مجھے اپنی رائے بڑی مضحکہ خیز لگی۔ اسے میں نے دماغ سے کھرچ دیا۔ تم سب کے لیے ناقابل فہم بن گئیں۔ بھول بھلائیوں کی طرح تمہارے گرد مکر و فریب کے جو جال بچھے ہوئے تھے، مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پھر ایک دن بڑا حواس باختہ سا میں تمہارے کمرے میں آیا۔ میں تمہارے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہوں قدسیہ، اگر تم اجازت دو تو اپنی گھبراہٹ پر میں خود متعجب تھا۔ اس دن پہلی بار میں نے تمہارے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دیکھیں، جس پر حیرانی غالب تھی۔ تم یوں کھڑی ہو گئیں جیسے شمی ماموں جھپٹنا چاہتے ہوں۔ تم نے دوپٹے کو سینے پر سنبھال کر کہا، آپ بھی مجھے جاننا چاہتے ہیں احمد بھائی؟ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، پھر آپ کیوں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کرنا چاہتے ہیں؟ اور تم پیچھے دیکھے بغیر باہر بھاگ گئی تھیں۔ ان دونوں اتفاق سے مجھے تمہارا ایک خط ہاتھ لگا جو تم نے شاید ریاض کو لکھا تھا، مگر اسے نہ بھیج سکیں، یا شاید بھیجنے کو لکھا ہی نہ تھا، کیونکہ یہ تو تمہاری روح کی پکار تھی جسے ریاض جیسا بے وقوف انسان کبھی نہ سن پایا تھا۔ اس کی محبت میں تمہاری برتری و پرستش کا جذبہ غالب تھا، اور تم اسے روح کی بلندی کبھی نہ دے سکتی تھیں۔ بھابھی کا ننھا راشد ناؤ بنوانے کو یہ خط تمہاری اٹیچی سے نکال لایا تھا۔ اپنی شرافت کا ثبوت دینے کے لیے میں نے اسے واپس رکھوانا چاہا، مگر ایک بار پڑھنے سے باز نہ رہ سکا۔ میری جانب ملامت آمیز نظروں سے نہ دیکھو۔ ان دنوں میں تم پر ریسرچ کر رہا تھا، 20ویں صدی کا نکما انٹلیکچوئل۔ تمہارا وہ خط بہت سی ڈھکی چھپی حقیقتوں کو سامنے لے آیا، اور میری رائے پھر ڈگمگانے لگی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم نے بچپن سے ہر دل میں اپنے لیے نفرت و حقارت پائی، اور کسی نظر میں برتری حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہی تمہیں ریاض کی جانب لے گیا، جو تمہاری طرح سب کی جانب سے دھتکارا ہوا گھر کا دوسرا فرد تھا۔ ریاض کی نیازمندی نے اسے گہرا کر دیا، اور گھر والوں کی مخالفت نے اسے جنگل میں لگی آگ کی طرح بھڑکا دیا۔ پھر تم نے ہر قیمت ادا کر کے اسے پانے کا ارادہ کر لیا، مگر ریاض کے قدم اس دشوار راستے پر ڈگمگا گئے۔ ابا کی ایک ڈانٹ پر محبت اچھل کر دور جا پڑی، اور وہ اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر بھاگ گیا۔ خط کے آخر میں تم نے اسے خوب ذلیل کیا تھا۔ بزدل تو سمجھتا ہے کہ اس طرح تم نے اپنی محبت کو رسوائی سے بچا کر میری لاج رکھ لی، مگر اپنی محبت شروع ہی کہاں ہوئی تھی؟ میری عزت پہلے ہی کون سے جھنڈے پر چڑھی بیٹھی ہے؟ میں تجھے وہ دے ہی نہ سکی جو میری زندگی کا آدرش تھا۔ کاش میں تجھے اس بلندی پر پہنچا سکتی جہاں میرا بھی ہاتھ نہ جاتا۔ اب میری روح اس وسیع سمندر میں ایک تنکے کو تلاش کرتی پھرے گی۔ اب تم اس تنکے کی تلاش میں خوفناک پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی، تم جو موم کی مورتی کی طرح اپنے خالق کے تخیل کی گرمی سے پگھل سکتی تھیں، کسی کی تیز نگاہوں سے سلگ سکتی تھیں، پھر اپنے چاروں طرف لپکنے والے شعلوں میں کیسے کھڑی تھیں۔ دوسرے دن تمہارے سامنے میں نے اطہر کو خوب ڈانٹا۔ کل تم مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود کیوں نہیں آئے؟ میں یہاں انتظار میں بیٹھا رہا، اور جناب بقول قدسیہ کے کسی بار میں جمے رہے۔ اطہر کے کہے رک گئے۔ وہ یوں چپ ہو گیا جیسے میں نے اسے پھانسی کا حکم سنایا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑا پشیمان ہو کر میرے پاس آیا، اور اس نے میرے متعلق کیا کہا؟ اسے میری عادتوں کی خبر ہے۔ وہ بہت رنجیدہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اطہر کو شرمندہ دیکھا تھا۔ وہ بھی کسی کی شکایت سننے کو تیار تھا، اس سے متاثر ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جبکہ تم ہمیشہ فریب دیتے آئے ہو اور قدسیہ ہمیشہ فریب کھاتی آئی ہے۔ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں بھائی جان؟ اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ قدسیہ کے بگڑنے میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بڑی بدنصیب لڑکی ہے۔ میں سچ مچ بہت برا ہوں، اور قدسیہ کو فریب دے کر نقصان میں رہوں گا۔
अतहर बाहर चला गया और तुम एक बार फिर मेरे सामने नई गुत्थियाँ लेकर आ गईं। अतहर कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा था? वो बेरहम इंसान जो अपने मफाद के आगे किसी पर रहम न कर सकता था। तो मुझे वो कसौटी नज़र आई जिस पर सोना और पीतल दोनों वाज़ेह शक्ल में चमक उठते हैं। दो गुनाहों के इत्तिसाल से इतना पाक जज्बा भी वजूद में आता है। फिर तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा ना देख सका। मेरी मसरूफियतें मुझे यहाँ आंध्रा ले गईं और वहाँ से मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता की हंगामा परवर ज़िंदगी और पुरजोर सरगर्मियों ने तुम्हारी मोहब्बत की नींव मुर्दा रेंगती हुई कहानी भुला दी और घर में होने वाले ये छोटे छोटे हादसे जहन के किसी कोने में थक कर सो गए। एक बार आयशा ने लिखा कि अतहर की मुसलसल नाफरमानियों के सबब अब्बा ने उसे आग कर दिया है और वो घर से चला गया। फिर मालूम हुआ कि तुम अचानक घर से गायब हो गई। किसी ने मुझे बताया कि तुम दोनों लखनऊ में रहते हो। चचा अब्बा तुम्हें वापस बुलाने पर तैयार नहीं है। उससे आगे की कहानी मुझे किसी ने नहीं सुनाई, मगर मैं इस बात का मुंतज़िर रहा कि अब अतहर अपना उल्लू सीधा करके बम्बई जाएगा, जहाँ कई बरसों के बाद मैं तुम्हें एक फ़िल्म में देखूँगा, हीरोइन के पीछे एक्स्ट्राओं में कूल्हे मटकाती हुई। कोई आवारा सा गीत तुम्हारे लबों पर होगा जो तुम्हारे चेहरे, पिंडलियों और छातियों की नुमाइश करेगा। तुम झूठ का एक होल होगी, सोलो लैड की गुड़िया जिसकी हर जुम्बिश दूसरों के ताबे होती है। तुम अपनी खुददारी की लाश पर नाच रही होगी। एक हद से ज़्यादा जज्बाती लड़की के तख़य्युल की उड़ान यूं ही खाइयों में गिर के दम तोड़ देती है। मुझे तुम दोनों के नाम से नफ़रत हो गई। आयशा ने एक बार लिखा भी कि कुत्सिया ने लखनऊ के किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली है। अतहर बीमार है और वो दोनों बड़ी तकलीफ़ से दिन गुजार रहे हैं। लेकिन मैंने बड़ी सख्ती से लिख दिया कि अब मैं कुत्सिया के मुतालिक कुछ सुनना नहीं चाहता। अतहर की ये तब्दीली जितनी नफ़रत अंगेज़ थी उतनी ही ताज्जुब खेज़ भी। किसी की शादी की खबर सुनकर भी वो मजाक उड़ाया करता था। एक ही राग मुसलसल कैसे सुने जाते हैं, मैं तो 2 ही दिन में पागल हो जाऊं। फिर उसने 2 साल तक उस राग को कैसे सुना? अम्मी अपनी किस्मत को रोकर बैठ रहीं। उनकी ज़िंदगी के दोनों फल कड़वे निकले। मैं तो खैर अपनी आज़ाद ज़िंदगी से उन्हें कोई फैज़ नहीं पहुंचा सकता था, मगर अब्बा ये भी बर्दाश्त न कर सके कि अतहर की ज़िंदगी अचानक पलटा खाए, वो एकदम शरीफ बन जाए और किसी अच्छी पोस्ट पर ले लिया जाए। फिर अम्मी के आंसुओं ने अब्बा से कई ख़त लिखवाए जिनमें अतहर को ख़ानदानी इज़्ज़त और बेशुमार दौलत का वास्ता दिया गया था और तुम्हें अतहर की मोहब्बत का। और आज आयशा ने लिखा है, भाईजान आप कुत्सिया से नफ़रत करते रहिए, क्योंकि आइंदा कोई उसकी बात ना होगी जो मैं आपको सुनाऊं। आज तन्हा अब्बा अतहर भाई को घर ले आए हैं। कुत्सिया किसी मामूली बीमारी से मर चुकी है। तुम ज़िंदगी भर मेरी इज्जत करती रही और मैं तुमसे नफ़रत करता रहा। ये अपनी अपनी किस्मत का कसूर है। इधर मुँह करो, तुम्हारे चमकते आंसू क्या कह रहे हैं? क्या सचमुच तुम किसी मामूली बीमारी से मर गईं? इस छोटी सी बीमारी को अपने नाजुक जिस्म पर ना सह सकीं और इस बीमारी का इलाज किसी से ना हो सका, अतहर से भी नहीं। तुम्हें अपनी शिकस्त पर आंसू ना बहाना चाहिए, क्योंकि अतहर को तुमने वो तोहफ़ा दे दिया है जिसके लिए तुम ज़िंदगी भर सरगर्दा रहीं और चुपचाप अंधेरे में खो गईं। अब तुम्हारी रौंदी हुई सिसकियाँ और झिलमिलाते हुए आंसू ही मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। तुम आज फिर घुटी घुटी आहों और बहते हुए आंसुओं से इस कमरे में मेरे लिए अपनी इज्जत का तोहफ़ा लेकर आई हो, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कि जले हुए सिगरेट को एस्ट्रे में फेंक कर तुम्हारे ख्याल को जहन से झटक दूं। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।